أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا مدین اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال فرمایا یا قوم اے میری قوم کے لوگو اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو. ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ. ولا تنقصوا اور کمی نہ کرو المکیال ناپ میں والمیزان اور تول میں. انی بے شک میں اراکم تم کو دیکھ رہا ہوں آج کے دن بخیرن خوشحالی کی حالت میں. وَإِنِّي اور بے شک مجھے اخاف اندیشہ ہے علیکم تمہارے بارے میں عذاب کا یوم دن کے محیط گھیرنے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 ازواج تھیں. ایک حضرت سارہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے اسحاق عطا فرمایا، اس کو شام و فلسطین کے اندر آباد کیا. ایک بی بی ہاجرہ، اس سے اللہ رب العالمین نے اسماعیل عطا فرمایا، اس کو مکہ میں آباد کیا. اور ایک زوجہ قطورہ تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مدین عطا کیے، جس کو مدین میں آباد کیا. انہی کی نسل سے ایک مضبوط قوم ابھرتی ہے. ان کی طرف اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو، جو انہی کا بھائی بند تھا، نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم 2 تجارتی شاہراہوں کے انقطاع کے اوپر واقع تھی، جس کی وجہ سے ان کی معیشت بہت مضبوط تھی. بڑے مالدار لوگ تھے. خود حضرت شعیب علیہ السلام بھی ایک مالدار انسان تھے، لیکن قوم باوجود مالدار ہونے کے لوٹ مار بھی کرتی تھی، خیانت بھی کرتی تھی، اور ناپ تول کے اندر بھی کمی کرتی تھی. ویلا مدینہ اور مدین کی طرف ہم ان کے برادری کے بھائی شعیبہ، حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا. حضرت شعیب علیہ السلام قوم کے پاس آئے اور پیار کے ساتھ لوگوں کو مخاطب کیا، یا قوم ہے میری قوم کے لوگو اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو. ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے علاوہ. لوگوں شرک کو چھوڑ دو، توحید کو اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جس وقت انسان عبادت کے معنی و مفہوم کو سمجھے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے. عبد یعبدو کا مطلب پوجا و پاٹ بھی ہوتا ہے، اطاعت و فرما برداری بھی ہوتا ہے، بندگی و غلامی بھی ہوتا ہے. گویا کہ ایک بندہ مومن کو اللہ ہی کی پوجا و پاٹ کرنی چاہیے. اللہ ہی کی پوجا و پاٹ اور پرستش سے مراد یہ ہے کہ اسی کے آگے رکوع کرنا ہے، اسی کے آگے سجدہ کرنا ہے،
اسی کے نام کی نظر و نیاز دینی ہے، اسی کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے، اور اسباب کے بغیر اگر کوئی مدد کر سکتا ہے تو ذہن کے اندر یہ بات رکھنی ہے کہ محض اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اور کس کو دل و دماغ کے اندر بڑا جاننا ہے تو محض اللہ رب العالمین کو۔ اور دوسری بات کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات کو ماننا ہے، مسجد کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی، منڈی و بازار کے اندر بھی، کرسی اقتدار کے اوپر بھی۔ اور تیسری بات کہ ہم روپے پیسے کسی نظام کے بندے نہیں ہیں، بلکہ ہم بندے ہیں تو اللہ رب العالمین کے بندے اور غلام ہیں، اور غلام کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپنے آقا کی 24 گھنٹے غلامی کرنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم زندگی کے لمحہ لمحہ کے اندر موت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے پابند ہیں۔ وَلَا تَنْقِصُوا الْمِكْيَالَ، ایمان کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس قوم کے اندر جو بہت بڑی خرابی موجود تھی کہ ناپ تول کے اندر دھوکہ کیا کرتے تھے، گاہکوں کو نقصان دیا کرتے تھے، جب کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی تھی تو پوری لیتے تھے، اور جب دینی ہوتی تھی تو کمی کر کے دے دیا کرتے تھے، ٹھگی کیا کرتے تھے، دھوکہ دیا کرتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھایا کہ لا تنقصوا المکیال والمیزان، لوگوں ناپ اور تول کے اندر کمی نہ کرو، اپنی ڈیوٹیوں کو سر انجام دینے کے اندر دھوکہ دہی اور کام چوری سے کام نہ لو۔ انی اراکم بخیر، آج میں تم کو خوش دیکھ رہا ہوں، لوگوں آج میں تم کو خوشحال دیکھ رہا ہوں، تمہیں مالدار دیکھ رہا ہوں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم خوشحال ہو، مالدار ہو، تو پھر دھوکہ کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ جب ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ دھوکہ دہی کرے تو کوئی تک بنتی ہے، حالانکہ وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن تمہیں آخر دھوکہ دہی کرنے کی، ٹھگی کرنے کی، دھوکہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تمہارے پاس تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اگر تم نے ناپ تول کے حوالے سے اپنی اصلاح نہ کی، کاروبار کے سلسلے کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کو اس کا لحاظ نہ رکھا، تو پھر تمہارے حوالے سے مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ دنیا کے اندر بھی عذاب آ سکتا ہے، اس بے ایمانی کی وجہ سے، اس ظلم کی وجہ سے، اس خیانت کی وجہ سے، اس لوٹ مار کرنے کی وجہ سے، اس ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے آخرت کے اندر بھی تمہاری اوپر عذاب مسلط ہوگا۔ ان آیات سے ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ایسی بات نہیں کہ کھانا کمانا یہ دینداری کا حصہ نہ ہو، بلکہ یہ ایمان کا، دینداری کا، اسلام کا، عبادت کا ایک حصہ ہے۔ آخرت کے اندر حضرت انسان سے جو 5 سوال کیے جائیں گے، ان 5 سوالوں کے اندر 2 سوال یہ بھی ہوں گے، اے انسان بتلا مال کو کس طرح کمایا تھا، حلال کے ذریعے سے یا حرام کے ذریعے سے، اور ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کو خرچ کس طرح کیا تھا، جائز راستوں کے اوپر یا حرام چیزوں کے اوپر۔ ان 2 سوالوں کے وہاں پر ہم نے جواب دینے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک روایت کے اندر یہ بھی ارشاد فرما دی، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تجار، وہ تاجر کہ جو ایسی تجارت کرتے ہیں جس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دیتے ہیں، یہ امانت دار تجار آخرت کے اندر انبیاء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور وہ تاجر جو جھوٹ بولنے والے، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے، دوسروں کو دھوکہ دینے والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ آخرت میں فجار کے ساتھ، بدکاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، محنت مزدوری کرنے والا، حلال کی کمائی کرنے والا، حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا، یہ اللہ رب العالمین کا
دوست ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ حرام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری عبادات بھی قبول ہو سکیں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہو سکیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔